السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے لوگ ہمارے مہمان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریاں ٹی وی۔ ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، دو مہمان ہیں اور جانی پہچانی شخصیات ہیں، اور ان دونوں کے لیے یہ سرپرائز رکھا تھا، تقریباً 3 دن قبل یہ پروگرام کرنا تھا، لیکن ٹائمنگ برابر نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے جو ہمارے مہمان ہیں وائس چیئرمین یوسف اپیناڑ اور پرنسپل اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول سردار عدنان صاحب، اور جو دوسرے مہمان ہیں ندیم خان، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور یوتھ چینل کو بھی رن کرتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کے لیے ہم نے سرپرائز رکھا تھا۔ 3 دن پہلے یہ پروگرام کرنا تھا، لیکن ایک مہمان کے پاس جب ٹائم ہوتا تھا تو دوسرے مصروف ہوتے تھے، تو آج آخر کار دونوں مہمانوں کی ٹائمنگ برابر ہوئی۔ سب سے پہلے میں آپ دونوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ندیم بھائی بہت شکریہ۔ تو عدنان صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ سیاسی سماجی ورکر ہیں اور تعلیمی لحاظ سے بھی آپ کا ایک نام ہے۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہیں یا دوسرے الیکشن ہیں، الیکشن میں جو پارٹیز ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کے کافی سارے مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ جنرل الیکشن میں آپ اور ندیم صاحب اکٹھے تھے، آپ کی کاوشوں سے پی ٹی آئی کو کامیابی ملی ہے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ بلدیاتی الیکشن میں آپ دونوں الگ الگ ہوئے اور ایک دوسرے کے مخالف رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ندیم بھائی، آپ کا اور نیریاں چینل کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ تو جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے کہ جنرل الیکشن میں اور ندیم بھائی ایک ساتھ تھے اور پی ٹی آئی کے امیدوار سردار عرض صاحب کو کامیابی ملی، تو یہ ہے کہ 2021 کا الیکشن تھا، تو ہم ڈنا کوٹی میران سے کچھ نوجوان 3-4 جنہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، ان میں سر فہرست ندیم بھائی بھی تھے۔ تو الحمدللہ جنرل الیکشن میں ہم نے محنت کی اور ڈور ٹو ڈور کمپین کی، اور جس کا نتیجہ یہ آیا کہ جو کینڈیڈیٹ تھے ہمارے عرض صاحب، وہ ڈنا کوٹی میران کے دونوں پولنگ اسٹیشن واضح اکثریت سے انہوں نے 144 کی لیڈ سے جیتے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس میں ہمارے ساتھ جو نوجوان تھے، نوجوانوں نے بہت ساتھ دیا، تو ہم یہ دونوں پولنگ اسٹیشن جیت گئے۔ تو بعد میں جہاں تک بلدیاتی الیکشن کی بات ہے، تو بلدیاتی الیکشن میں یہ ڈنا کوٹی میران کی 2 وارڈز ہو گئی تھی۔ میں دوسری جو وارڈ تھی اس سے الیکشن میں نے لڑا ہے، اور یہ ندیم بھائی کی یہ والی وارڈ تھی۔ تو اس وجہ سے یہ انہوں نے سپورٹ کی نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے، اور پھر میں وہاں سے خود الیکشن لڑ رہا تھا۔ تو بلدیاتی الیکشن چونکہ آپ کے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں یا پڑوسی وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں جو ذوالفقار صاحب کینڈیڈیٹ تھے ان کی حمایت کی، اور میری دوسری وارڈ تھی، میں وہاں سے الیکشن لڑا۔ اچھا ندیم بھائی، 2021 میں جب آپ دونوں اکٹھے تھے، آپ اور عدنان صاحب، تو آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی کہ اس میں آپ کو کامیابی ملی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس الانسان الا ما سعی۔ سب سے پہلے ندیم بھائی، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سوشل میڈیا کی آپ آواز بنے، اور آپ نے ہمارے لیے تو سرپرائز تھا، لیکن جو دیکھنے والے ہیں شاید جو ان کے لیے بھی سرپرائز ہو کہ عدنان صاحب کو بھی آپ نے انوائٹ کیا۔ مجھے تو آپ نے آنے سے پہلے بھی نہیں بتایا، لیکن یہ ہے کہ یہ میڈیا کا کام ہوتا ہے۔ جی نہیں، میں نے پتہ کیا تھا نا کہ آپ فری ہیں، تو میں نے کہا جی آپ آ جائیں۔ چلیں تھینک یو، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے طور پہ اس کو ہینڈل کرتا ہے، اور یہی آزاد میڈیا کی پالیسی ہونی چاہیے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا 2021 کا، یہ عدنان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم بہت سارے نوجوان جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، یہاں سے ہم گئے تھے اسلام آباد، وہاں پہ ہم شامل ہوئے تھے، عدنان صاحب تھے، میں تھا، اور بھی بہت سارے دوست تھے۔
اب 2021 میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے کہ جی ہم جیتیں گے، کیونکہ ہمارا ظاہر ہے جو ہمارا دائرہ کار تھا وہ اپنے پولنگ اسٹیشن یا اپنی یونین کونسل کی حد تک تھا. تو جب ہم پارٹی میں شامل ہوئے نا تو ڈے فرسٹ پھر اس سے پہلے بھی ہم مطلب سماجی طور پہ یا سیاسی طور پہ بہت ایکٹیو تھے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی میں میں اور عدنان صاحب گئے، ہم نے پھر بہت سارے نوجوانوں کو بھی ساتھ رکھا. تو ڈے فرسٹ سے ہم نے اپنی جو حکمت عملی بنائی تھی نا وہ حکمت عملی میڈیا میں ابھی بھی ہم نہیں شیئر کر سکتے، اس لیے کہ میں بھی 26 میں بھی ہمیں بنانی پڑے، بعد میں بنانی پڑے. لیکن وہ یہ تھا کہ وہ اس طرح کی پالیسی تھی کہ وہ ہم 2-3 لوگوں کو پتہ تھی، ان کو پتہ تھی، مجھے پتہ تھی، اور وہ حکمت عملی بنا کر پھر ہم نے پولنگ اسٹیشن واضح اکثر سے جیتے تھے. حالانکہ ہمارے جو اینٹی وہ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے نام تھے، لیکن لوگوں کو بھی پتہ تھا یہ نوجوان ہیں، یہ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے اوپر کو بڑے بڑے وہ آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو کوئی شکوے شکایت تھے. تو قیادت بھی ہماری اس ٹائم وہ نئے کینڈیڈیٹ تھے، تو پی ٹی آئی کا منشور بھی اٹریکٹیو تھا، پھر لوگ عمران خان کو بھی پسند کرتے تھے. یہ وہ ساری چیزیں تھیں، پلس ہماری جو انڈور تھی نا حکمت عملی، اس کی وجہ سے جا کے تو ہم واضح معذرت سے الیکشن جیت گئے تھے. اچھا عدنان بھائی، سیاست میں بہت سارے مخالفین بھی ہوتے ہیں، ایز اے وائس چیئرمین عوام کے مسائل کو آپ کس طرح اجاگر کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا اپنا سکول تھا، پھر آپ سیاست میں کس طرح آئے؟ ندیم بھائی، فرسٹ آف آل یہ ہے کہ میری جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ عوام کی خدمت ہے، عوام کے مسائل ہیں. تو جہاں تک ادارے کا تعلق تھا 2019 میں ایز اے پرنسپل میں نے کام کرتا رہا ہوں، ابھی تک بھی کر رہا ہوں. تو یہ تھا کہ لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ تھے کہ میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنے مسائل ہیں لوگوں کے یہاں پہ. تو اس وجہ سے آپ کا تھوڑا سا سیاست کے ساتھ بھی اٹیچ رہنا ضروری تھا، جس وجہ سے میں نے یہ مشاورت کی اور میں بلدیاتی الیکشن بھی لڑا. تو اب الحمدللہ بعد میں کامیابی ملی اور وائس چیئرمین بھی یونین کونسل کا منتخب ہوا. تو یہی تھا کہ عوام کے مسائل تھے اور اس کو ہم نے دور کرنا تھا. اچھا ندیم بھائی، آپ دونوں کافی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، سماجی کام بھی کرتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ 2021 کی طرح پھر آپ دونوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ دیکھنے کو ملیں گے؟ ندیم بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ سیاست میں تو کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. عدنان صاحب اور میں جب نون لیگ میں تھے تو تب بھی ان کی بھی بڑی خدمات تھی، میں نے بھی بڑے کام کیے. پھر پی ٹی آئی میں آئے، پھر ہم دونوں نے مل کے بہت کام کیا. تو اگر یہ آگے جس طرح یہ وائس چیئرمین ہے نا، یہ اگر مثبت کام کریں گے، لوگوں کے کام کریں گے، سماج کے لیے کام کریں گے، اور دوسرا مافیاز کے اگینسٹ کوئی بھی شخص، عدنان صاحب ہوں کو اور ہو، جو بھی شخص مافیا کے اگینسٹ سٹینڈ کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. لیکن اگر کوئی بھی شخص کو ہمارا دوست ہو، کو ہمارا کولیگس ہو، جو جس کے ساتھ مافیا ہوگا نا، ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے. لیکن اگر یہ پازیٹیو رہیں گے، سماج کے لیے کام کریں گے، مثبت کام کریں گے، تو جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے درمیان کوئی اختلافات، ذاتی دوست ہیں ہم، کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلافات ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے سے وہ سیاسی اختلافات، وہ ہمارے درمیان بھی ہوتے ہیں، بڑوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، وہ سب کے درمیان. اور وہ جمہوریت کا حسن ہے کہ جب تک آپ کے جب اختلاف ہوں گے نا تو پھر وہ جمہوریت اس سے پھیلتی پھولتی ہے. تو یہ ہے کہ اگر یہ عدنان صاحب اچھے کام کریں گے، ہم ان کو ہر اچھے کام میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہر نیگیٹو کام میں ہم ان کی مخالفت کریں گے، لیکن اب پازیٹیو کام میں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ پالیسی انشاءاللہ جاری رکھیں گے. باقی جو فیوچر کی حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے میں نے بھی کچھ فیصلے کرنے ہیں، لیکن وہ ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں. اچھا عدنان صاحب، حالیہ دنوں ڈنا کوٹھی میر خان پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے. مجھے عزیز الرحمان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، لیکن ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. تو ڈنا پر ڈی سی صاحب اور دیگر ضلع انتظامیہ آئی تھی، اس حوالے سے بتائیے گا. ندیم صاحب، یہ تھا کہ تحریک عوامی حقوق ڈنا کوٹھی میر خان کے زیر اہتمام کھلی کچہری کا پروگرام کیا گیا، یہ بند کے اوپر اور دیاروں کے اوپر. تو جب تقریباً 11 بج رہے تھے دن کے، تو مجھے ایس ڈی ایم صاحب نے کال کی اور تحصیلدار صاحب تراکھل نے کہ اس طرح سے سارے افسران، ڈی سی صاحب اور دوسرے دیگر افسران ڈنا کوٹھی میر خان آ رہے ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے آپ کی یونین کونسل کے بھی مسائل ہیں، تو کیوں نہ ہم ادھر ڈنا پوٹھی میران میں ایک پروگرام کھلی چہری رکھ لیں۔ تو پھر یہی ہوا کہ میں اور ایس ڈی ایم صاحب ہم چلے گئے ڈی سی صاحب کے پاس، تو انہوں نے ٹائم دیا، تو وہ آئے، بی ایچ یو کا وزٹ بھی کیا، اور ڈنا پوٹھی میران اسکول کے گراؤنڈ میں کھلی چہری کا پروگرام بھی ہوا، تو جس میں کافی سارے جو مسائل تھے میں نے بھی بات کی، اور باقی جو مقررین 2-3 تھے انہوں نے بھی بات کی، تو الحمدللہ ان پہ کافی چیزوں پہ امپلیمنٹ ہو بھی گیا، اور مزید جو رہتے ہیں ان پہ بھی میری بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈی سی صاحب چلے گئے تھے، دوسرے جو ڈی سی صاحب آج آئے ہیں راجہ صداقت صاحب، ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور جو ڈی ایچ او ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے، ایل ایچ وی بھی حاضر ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ ڈی ایچ یو میں ایک بیڈ تھا بھی دیا ہے انہوں نے، ڈیلیوری ٹیبل اور ویٹ مشین بھی دی ہے، اس پہ بھی میں آپ کے چینل کے تھرو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باقی جہاں تک تاروں کا مسئلہ تھا یا دوسرے پولوں کا مسئلہ تھا وہ بھی ایس ڈی او صاحب کو انہوں نے بتایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 دنوں میں وہ بھی کام ہو جائے گا۔ اچھا عدنان صاحب، آپ جو اسکول چلا رہے ہیں یہ فلاحی کام سمجھ کے چلا رہے ہیں یا یہ کہ بزنس ہے؟ چونکہ جو حالیہ دنوں میں میٹرک کے رزلٹ آیا ہے، آپ کے اسکول کا شاندار رزلٹ تھا، اور ایک شاندار پروگرام بھی آپ نے کروایا ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ تو فلاحی کام ہے جی، الحمدللہ۔ یہ 2003 سے، کیونکہ یہ پہلے ایک کشمیر پبلک کے نام سے ادارہ تھا، تو بعد میں جب یہ لیا گیا 2003 میں، تو اسلامیہ پبلک کے نام سے اس کی بنیاد رکھی گئی، 2008 میں اس کو ہائی رجسٹر کروایا گیا۔ تو آپ ندیم بھائی کیونکہ یہ مقامی ہیں تو تمام لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ 2008 سے لے کے 2023 تک کوئی ایسا سال نہیں ہوتا ہے جب اسلامیہ پبلک یہاں پہ اتنے مشکل حالات، آگے جو سیزن آ رہا ہے 2-3 ماہ میں برف باری کا موسم ہوتا ہے، تو 3-4 ماہ ادارہ بند بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی پھر بھی ہم پورے آزاد کشمیر کو کمپٹیشن دیتے ہیں، اور پچھلے سال 2021 میں ہماری میٹرک میں سے ٹاپ 20 میں 2 پوزیشنز بھی تھی، اور میں نے جس طرح پروگرام بھی کروایا، آپ نے ہی کور کیا پروگرام کو، اتنا بڑا پروگرام، اس چیز کی یہ دلیل تھی کہ اسلامیہ پبلک 2003 سے لے کے 2023 سے کام کر رہا ہے، اور غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کتنے امیر لوگ ہیں، غریب لوگوں کے بچے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو ہم اس کو فلاحی سمجھتے ہیں نہ کہ بزنس، اور یہ ہمیں کافی سارا ایج بھی ہے کیونکہ بلڈنگ بھی ہمیں اپنی ہے، تو 1 روپیہ بھی یا 1 پیسہ بھی نہ بچے پھر بھی ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اچھا ندیم بھائی یہ بتائیں کہ تراڑکھل سے راولپنڈی کا سفر کافی بنتا ہے، تقریباً 140 یا 150 کلومیٹر ہے، وہاں کا 800 یا 850 روپیہ کرایہ ہے، جبکہ یہ ڈسپنسری سے لے کے تراڑکھل تک 8.5 کلومیٹر سفر ہے۔ یہ جو کرایہ نامہ ہے، کیونکہ ڈرائیور حضرات جو مجھے سنیں گے وہ میرے خلاف ہو جائیں گے، لیکن یہ کرائے کے حوالے سے بتائیں کہ کیا یہ کرایہ زیادہ نہیں ہے؟ اور یہی سوال میں پھر عدنان صاحب سے بھی کروں گا کہ اس حوالے سے آپ نے کیا عملی اپنائی؟ ندیم بھائی کرایہ یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، ہم سب کا پرابلم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے مافیاز ہیں کہ جن کی آپس میں ایسا گٹھ جوڑ ہے کہ ان کی وجہ سے ساری قیمتیں بڑھتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے عدنان صاحب چونکہ پروگرام میں بیٹھے ہیں وائس چیئرمین ہیں، تو ظاہر ہے یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ایس ڈی ایم اس کے ساتھ میٹنگ کریں، باقی جتنے بھی وہ معاملات ہیں ٹرانسپورٹر کے ساتھ میٹنگ کریں، تو یہ تو آپ نے اچھا سوال کیا، یہ عدنان صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کے ساتھ جو لوکل کانسلر سارے مل کے تو یہ ہمارے لوگوں کو مسئلہ حل کروائیں۔ اب ہم تو پبلک ہے نا، ہم شکوائی کر سکتے ہیں، لیکن مسائل تو ان لوگوں نے حل کروانے، جب پبلک نے ان کو ووٹ دے دیے تو پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ لوگوں کے ایشوز انتظامیہ کے ساتھ مل کے تو حل کروائیں، ورنہ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا سفر کرتے ہیں تو وہ 200-300 کرایہ مجبور ہو کے ٹرانسپورٹر ان سے لے لیتے ہیں، تو اگر ٹرانسپورٹر اس میں آپ کی بھی مخالفت کرے گی ہمارے بھی کریں گے، لیکن وہ کرنے تو ان کو، لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو پبلک کے انٹرسٹ میں بات کرنی ہے نا، تو میں چونکہ لائیو آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، میں عدنان صاحب کو کہتا ہوں کہ لوگوں نے آپ پہ اعتماد کی، آپ کو عزت دی ہے، آپ لوگوں کا بڑھ چڑھ کے ان کے کام کروائیں، اور یہ کرائے کا ایشو ان کو حل کروانا چاہیے۔
اچھا عدنان صاحب، میں چونکہ آپ وائس چیئرمین ہیں تو میں آپ سے سوال کروں گا. ایک پیچھے بھی میں نے ایک سوال کیا تھا تو مجھے میسیج آ رہے تھے کہ آپ نون لیگ کے چمچے ہیں. اگر نون لیگ کے چمچے نہ ہوتے تو پی ٹی آئی والوں سے کبھی ایسا سوال نہ کرتے. تو میں نے ان سے کہا یار کہ اس وقت چونکہ ہمارے علاقے میں فہیم صاحب کی حکومت ہے تو میں تو فہیم صاحب سے بولوں گا جی کہ یہ کام کروائیں. تو اس میں چمچہ گیری والی کوئی بات نہیں ہے. تو یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ یہ چونکہ کرایہ کافی سارے زیادہ ہیں اور بہت سارے غریب لوگ ہیں. اکثر میں نے دیکھا کہ وہ یہاں سے پیدل یونیورسٹی تک جاتے ہیں، وہاں سے پیدل لاٹھکھل جاتے ہیں. لیکن جو عورتیں ہاسپٹل جانا ہوتا ہے یا دیگر کافی سارے مسائل ہیں، تو اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟ ندیم بھائی، حالیہ دنوں میں ہماری ایس ٹی ایم صاحب بھی چونکہ نیو آئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی، تقریباً 2-3 ہفتے، تو ان کے ساتھ میٹنگ تھی. جتنے بھی ڈسٹرکٹ کونسلز تھے، یونین کونسل نہریاں، پپیناڑ اور کیلاں کے، اور پھر چیئرمین صاحبان، وائس چیئرمین صاحبان اور کونسلرز کی میٹنگ تھی. تو اس میں بھی یہ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کرایہ، ایک تو مہنگائی تو ہے سب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور ڈرائیور حضرات کے لیے بھی ہے. ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اگر 10 روپے اضافہ ہوتا ہے تو یہ فوراً کرائے میں تقریباً 40-50 روپیہ اضافہ کر دیتے ہیں، اتنا کر دیتے ہیں. تو مزید یہ تھا کہ ڈیزل اور پیٹرول میں کمی ہوئی تھی پچھلے حالیہ دنوں میں، لیکن کرائے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اور پھر یہ 2-4 دنوں میں پھر ڈیزل اور پیٹرول میں کمی آئے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک جاندار موقف بنا کے ہم پھر ایس ڈی ایم صاحب کے پاس جائیں گے تاکہ یہ اس پہ عمل درآمد ہو اور کرایہ کم سے کم ہو تاکہ غریب لوگوں کا فائدہ ہو سکے. اچھا عدنان بھائی، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، چونکہ عوام کے مسائل ہیں اور روزمرہ کی چیزیں ہیں، جس طرح سبزی وغیرہ ہوتی ہے. تو اگر حجیرہ سبزی منڈی میں اگر ایک کریلا 150 روپے کا 2 کلو ہے تو 180 روپیہ کلو اگر تراڑ کھل مل رہا ہے، تو کیا ایس ٹی ایم صاحب کو یہ حکمت عملی نہیں اپنانی چاہیے کہ ڈیلی کے ریٹ لسٹ دکانداروں کو تک پہنچے؟ بالکل ایسا ہونا کیونکہ چاہیے. جب وہ ایس ٹی ایم صاحب چیک کرتے ہیں یا کچھ تو ان کو ریٹ اور بتائے جاتے ہیں، بالکل. لیکن جب گاہک لیتا ہے تو اس کے لیے ریٹ اور ہوتے ہیں. یہ تقریباً 1 ماہ پہلے ہماری جو ڈسٹرکٹ کونسلر بھی تھے، چیئرمین صاحبان بھی تھے اور باقی کونسلر حضرات بھی، ہماری ریسٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی. تو اس میں یہ بات ہم نے بالکل یہ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ 2-3 بازار میں اپنے لوگ چھوڑے ہوتے ہیں جو ریٹ لسٹ دیتے تو زیادہ ہیں، لیکن ریٹ لسٹ کو کم بتا کے ایس ڈی ایم صاحب کو 2-3 بندے جو ہوتے ہیں وہی جا کے بتاتے ہیں جی کہ اس جو حجیرہ میں آپ بتا رہے ہیں کہ سپوز 100 روپے کے کریلے ہیں تو وہ ادھر کا بھی 110-105 بتا دیں گے. یہ نہیں بتائیں گے جی کہ 180 کا ملتا ہے، 190 کا بنتا ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، اس پہ مافیاز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ جو انتظامیہ کو کوئک ایکشن کرنا چاہیے اور پھر یہ دیکھے کہ جدھر بھی مسائل ہیں عوامی مسائل کو فی الفور انہوں نے ان کو حل کرنا چاہیے. اچھا ندیم بھائی بتائیں کہ ڈنا کوٹھی میر خان کے رہائشی ڈاکٹر امتیاز صاحب دوبارہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ندیم بھائی، ڈاکٹر امتیاز صاحب ہمارے بہت اچھے دوست رہے ہیں، ابھی بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی نون لیگ میں شمولیت کے بجائے اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نون لیگ میں ہی ہیں تو یہی بات تھی. 2021 کا جو ہمارا الیکشن تھا نا، جس میں ہم نے ڈنا کوٹھی میر خان کے دونوں پولنگ اسٹیشن جیتے تھے، اس میں اس وقت ڈاکٹر صاحب نون لیگ میں تھے اور نون لیگ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے. اب ڈاکٹر صاحب کے اندر ایک صلاحیت ہے جس کو مانتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے 200-400 ووٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یعنی وہ جدھر جاتے ہیں نا ادھر بھی ہو سکتا ہے اور ان کے جانے سے ادھر بھی ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی نون لیگ میں شمولیت کا یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے، نہ کوئی یہ سرپرائز ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو دور جا رہا ہے نا، ابھی میرے پاس ذاتی اپنا ووٹ ہے، لیکن لوگ اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ اب لوگ کاموں کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا لیڈر ہمارے لیے مخلص ہے، کون سا لیڈر مخلص نہیں ہے. کسی کے کہنے پہ، شاید میرے کہنے پہ بھی کوئی ووٹ نہ دے.
ہاں جو ہوتے ہیں نا کارکن ہوتے ہیں وہ حکمت عملی بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی کسی کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیتا. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے، شاید ان میں بھی ہوں، کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اینٹی بہت سارا ووٹ ہوتا ہے، اور وہ جس سائڈ جاتے ہیں نا تو 200-300 ووٹ دوسری سائڈ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر گئے ہیں، یہ ان کا سیاسی رائٹ ہے. تو بلدیاتی، حالانکہ بلدیاتی انتخابات میں وہ تو عدنان صاحب کے ساتھ یہ پی ٹی آئی میں انہوں نے اسٹینڈ کیا تھا، تو یہاں سے پی ٹی آئی آپ ہار نے گئی تھی. حالیہ دنوں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی ایک عام آدمی کو ٹکٹ دیتی ہے تو میں اس کو ووٹ دوں گا. اگر جنرل الیکشن میں فرض کریں کہ اگر عدنان صاحب کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو کیا آپ ان کو ووٹ دیں گے؟ اور صرف ووٹ نہیں، کیا آپ ان کی حمایت بھی کریں گے؟ بہت اپنے، میں کہتا ہوں میرے دل کا پسندیدہ سوال کیا، اچھا کوشچن کیا ہے. میری جو ساری جنگ ہے نا یہ عام لوگوں کے لیے ہے. اور میں آپ بتاؤں، یہ ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے 2020 میں نے ایک یوتھ کنونشن یہاں پہ کروایا تھا. اس کے جتنے بھی وہ چارٹرڈ، اس کے اندر مین یہ تھا کہ عام لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا جائے، یوتھ کو آگے لایا جائے، بلدیاتی الیکشن کروایا جائے. عدنان صاحب ایک گراس روٹ لیول کے، اور اگر عدنان صاحب کی طرح کے جتنے بھی کارکن ہیں جو غریب ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو خود محنت کر کے اوپر آئے، اگر ان کو اس طرح کے لوگوں کو اگر پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہے تو سپورٹ بھی کی جائے گی، ووٹ بھی دیا جائے گا، اور ہماری ساری ہمدردیاں ہیں. لیکن اگر عدنان صاحب کل کسی بڑے کسی اور، مطلب ہوتا ہے نا ان کی ہمدردیاں کسی اور کسی کے ساتھ ہوں گی تو اس صورت میں میری اور پالیسی ہوگی. لیکن ذاتی طور پر اگر انہیں پارٹی اتنی بڑی عزت دیتی ہے، ایک عام کارکن کو دیتی ہے، تو ہماری تو عام کارکن کے ساتھ کوئی نہ ماضی میں جنگ ہے، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں ہوگی. اچھا عدنان بھائی، آپ چونکہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے، جیسے ڈاکٹر امتیاز صاحب نون لیگ میں شامل ہوئے؟ ندیم بھائی نے تو اس کو ایکسپلین کر بھی دیا ہے، اور میں مزید یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آلریڈی نون لیگ میں ہی تھے. انہوں نے نون لیگ چھوڑی ہی نہیں تھی اور پی ٹی آئی میں کوئی شمولیت اختیار نہیں کی. یہ ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا، اور یہ ہیں پی ٹی آئی کے. اسی طرح سے ڈاکٹر امتیاز صاحب بھی نون لیگ کے ہی تھے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں یہ آپ کے قبیلے کے، برادری کے، اس کے علاوہ آپ کے ریلیٹیوز میں سے آپ کے پڑوس کے الیکشنز ہوتے ہیں، جس کی جتنی ہوگی ظاہر سی بات ہے دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تو وہ اس کی سپورٹ کر لے گا. تو ڈاکٹر صاحب نون لیگ میں ہی تھے تو انہوں نے نون لیگ چھوڑی ہی نہیں تھی، اور ہم نے انہیں کوئی پی ٹی آئی میں شمولیت نہیں کی تھی. بس وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو تھے ہمارے وارڈ کے کونسلر عاشق صاحب، ان کی سپورٹ کی تھی. انہوں نے نون لیگ نہیں چھوڑی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ ڈنا پوٹی میران سے کسی نے پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہو. اچھا، چونکہ بالیالہ اور نالی اور اس سائڈ پہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عاشق صاحب ایز اے کونسلر وہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل ندیم بھائی 316 ووٹ لیے ہوئے ہیں عاشق صاحب نے بھی، اور 328 ووٹ لیے ہوئے ہیں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ نے. ٹوٹل 12 ووٹ سے وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں. تو عاشق صاحب بہترین کام کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے 316 ووٹ لیے ہوئے ہیں ان کی بہترین نمائندگی کر رہے ہیں. اچھا ندیم بھائی، حالیہ دنوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا، انہوں نے کہا جی کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دیں اگر تو کیا ہم ریڈی لگا لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ایسی بات کرنی چاہیے؟ جہاں ندیم بھائی پرائم منسٹر کے یہ نہیں کافی سارے ایسی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس کی وجہ سے بڑا غصہ آ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آلریڈی لوگوں کے اندر کتنا، آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، جو پرائم منسٹر کے خلاف کتنا غصہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ انوار الحق نے یہ بیان کیوں دیا ہے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی ہوگی کہ ظفر آباد کے اندر ایک 16-17 سال کا بچہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے پی ایم ہاؤس کی، وہ کسی عام کا بچہ نہیں تھا، کسی وزیر کا نہیں تھا، وہ وزیر اعظم کا بچہ تھا. اب یہی کیا ہوتا ہے کہ اگر بلدیاتی جو
कैंडिडेट्स होते हैं, ये बंदे जो नुमाइंदे जैसे अदनान साहब हो गए, दूसरे हो गए, वो ये समझते हैं कि जब इनको हम इख्तियार देंगे तो ये जो हमारे 16, 17 साल के बच्चे हैं ना, इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। जो आवाम के टैक्स पे अय्याशी करते हैं, तो ये जो लोग हैं ना, जो आम लोगों की वजह से मुंतखब होकर आए, वो नहीं चाहते कि किसी गरीब का बच्चा, आम को आदमी वो अमली सियासत के अंदर आए। तो इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान देने का मकसद ही यही था कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहते, यानी वो सारे इख्तियारात अपने और अपने ख़ानदान तक रखना चाहते हैं। लेकिन ये अदनान साहब मौजूद है, मैं सबको कहता हूँ कि आप अपने इख्तियारात के लिए आप स्ट्राइक करें, हम आपके साथ हैं, आप जलसा करें, जुलूस करें, हड़ताल करें, हम आपके साथ हैं, ये आपका राइट है। इसलिए कि ये ईजी अप्रोच है आम लोगों तक। और ये है कि जो MLAs होते हैं वो तो उनका काम होता है कानून साजी करना, जो दूसरे काम काज है वो तो बल्दिया की नुमाइंदे करवाते हैं ना। तो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर हज़ारों में जीते हुए हैं, तो इनको भी चाहिए कि ये अपने राइट्स के निकले। और मैं आपको भी कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इन लोगों की आवाज़ बने हैं और इनको इख्तियार लेके दे। वरना ये है कि अनमारो इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये तो देखे ना 35 साल बाद इलेक्शन हुए और 35 साल के बाद भी ये बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनको इख्तियार देने के कायल नहीं है। हाँ, पहले तो उन्होंने एक क्लिप में कहा जी कि मौत फ्री मिल सकती है, बिजली फ्री मौत तो अभी उनको मिलेगी ना। देखे ना, एक बंदे की इससे बड़ी और क्या तजरील होगी कि आज़ाद कश्मीर का पहला वज़ीर आज़म है कि जिसके खिलाफ पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल जो दुनिया वहाँ पे भी जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो वो तो उसकी पॉलिसी से कोई एग्री नहीं करता है ना। आज आप देखें, स्टूडेंट्स हो गए, आज आप ख़वातीन हो गए, बच्चे हो गए, तो कोई ऐसा मकातिब फ़िक्र का आदमी नहीं है जो इस हुकूमत से तंग नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं जा रहा है। अब वज़ीर आज़म ये कर रहा है कि पाकिस्तान में जब वो तो होते हैं पिंडी में, पिंडी के अंदर उनकी और पॉलिसी होती है, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं। जब ये आज़ाद कश्मीर के अंदर वो रुख करते तो यहाँ पे वो अवाम दोस्त पॉलिसी की बात करता है। दोगलापन किया प्राइम मिनिस्टर ने, और इसी वज़ीर आज़म ने ऐसी गेम की और ऐसी पॉलिसी बनाई कि इन्होंने PTI को भी खुश किया, इमरान खान को मैसेज भेजा कि मैं आपका वज़ीर आज़म होगा, और जो PDM है उसको इन्होंने कहा जी कि मैं PTI का फ्लैग नहीं लगाऊंगा। तो ये वो गेमें करके तो ये आदमी बना स्टेट का वज़ीर आज़म, और स्टेट का वज़ीर आज़म बन के ये इसने उसके बाद आपको पता है ये तहरीक के जिस तरह मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों पर तशद्दुद करवाया, यानी लोगों को वो लोग क्या करे थे, सस्ती बिजली। आज खुद ही कह रहा है कि पाकिस्तान ने एक बयान में कहा ना कि हमारे अरबों रुपए पाकिस्तान ने देने, तो यही तो लोग कह रहे हैं, हमको पाकिस्तान के एंटी नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली प्रोड्यूस होती है उसका तो राइट कश्मीरी को दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के एंटी तो नहीं है। अब ये पाकिस्तान के एंटी इसलिए हम सबको बनाना चाहते हैं कि इनके अपने मफादात है पाकिस्तान से। अदनान भाई, पार्टी को छोड़कर कोई नून लीग का है, PTI का है, PP का है, जिस पार्टी का है, वो पार्टी एक साइड पे रख के जो इस वक्त ये हालात चल रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में हड़तालें हो रही हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या आप इसकी हमायत करते हैं या नहीं करते, और कश्मीर का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? नदीम भाई, मसाइल तो हर एक के हैं, हमारे मसाइल भी हैं, और तहरीक के जो अवामी जो है एक्शन कमेटी उसकी भरपूर हमायत करता हूँ। और जलसे जुलूस हड़ताल जिधर भी होती है हम उस पर लबाई करते हैं। तो बहुत से सारे साथी हमारे जो गिरफ़्तार हैं, तो मैं फिर वो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट से ये मुतालबा रखता हूँ आपके चैनल की सादत से कि इन असारान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये अपने हक़ मांग रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये हमारे मसाइल हैं और जेन्युइन मसाइल हैं। इस पे जिस तरह से नदीम भाई ने कहा कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान जो हमारा मकरूज़ है, तो 100% ये बात हम भी अपना हक़ मांग रहे हैं, और मैं इस जो तहरीक है इसकी भरपूर हमायत करता हूँ। अच्छा अदनान भाई और नदीम भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने। आपने अवामी मसाइल पे गुफ्तगू की, बहुत मज़े की गपशप हो रही थी। तो नाजरीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान और किसी नए मसाइल को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।